اللہ کے بندو، کبھی تم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس حال میں پیدا کیا ہے؟ کس حال میں پیدا کیا ہے؟ ذرا عقل کے ناخن لو اور ذرا تصور کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں انسان کے بجائے گدھا بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی پٹیشن دائر کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں؟ کوئی احتجاج کر سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے گدھا کیوں بنایا؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مرضی ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تم گدھے پیدا ہوئے ہو، پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ صبح سویرے تمہارا مالک آتا، کوئی الارم نہیں بجتا، سیدھا ایک موٹا سا ڈنڈا تمہاری کمر پر پڑتا، تم ہر بڑا کر اٹھتے، نہ منہ دھونے کی ٹینشن ہے، نہ ناشتے میں انڈے پراٹھے کی فرمائش ہے، سیدھا تمہاری کمر پر اینٹوں سے بھری ہوئی بوریاں لا دی جاتی اور تم سڑک پر ڈھیچو ڈھیچو کرتے جا رہے ہوتے۔ ایسا ہی ہوتا نا؟ آگے سے کوئی ٹرک آ رہا ہے، پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں اور مالک پیچھے سے ڈنڈے مار رہا ہے کہ چل بھائی آگے چل 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 جلدی چل۔ یہی صورتحال ہوتی۔ اس وقت تمہیں کوئی ٹینشن ہوتی کہ بھائی آئی فون کا نیا ماڈل کون سا آیا ہے، یا تمہیں یہ فکر ہوتی کہ یار آج برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب وہ ڈنڈا ہوتا جو مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یا پھر فرض کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بندر بنا دیا، کسی چڑیا گھر کے پنجرے میں تم لٹکے ہوئے ہوتے، بچے آ کر تمہیں چھیڑ رہے ہوتے، کوئی مونگ پھلی کا چھلکا مار رہا ہوتا، کوئی کیلا دکھا کر خود کھا رہا ہوتا اور تم پنجرے کی سلاخیں پکڑ کر غصے میں دانت نکال رہے ہوتے۔ یہی حال ہوتا تمہارا۔ یا گلی کا کتا بنا دیتا، سخت سردی کا موسم ہے، تم کسی نالی کے کنارے پر سکڑ کر سو رہے ہوتے، صبح کوئی گزرا، اس نے بلا وجہ ایک پتھر کھینچ کر مارا اور تم کائیں کائیں کرتے بھاگ جاتے۔ کیا عزت ہوتی بتاؤ؟ کیا عزت ہے؟ کتے کی معاشرے میں کوئی عزت ہے؟ کوئی بلاتا ہے اس کو گھر میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھانے کے لیے، کوئی بلاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، آج کے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ انسان سے زیادہ کتے بلی سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی، یہ جو تم اور میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کر، کرسیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں یہ تو ہمارا کمال ہے، ہم نے محنت کی ہے، پیسہ کمایا ہے، اس وجہ سے ہمارا حال اتنا بہتر ہے۔ نہ نہ نہ، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو VIP بنایا۔ تم دیکھو تو صحیح، شیر کتنا طاقتور جانور ہے، ہاتھی کتنا بڑا ہے، لیکن شیر آج بھی جنگل میں کچا گوشت کھا رہا ہے اور ہاتھی آج بھی درختوں کے پتے چبا رہا ہے، لیکن انسان، یہ دبلا پتلا سا کمزور سا انسان، اس نے کیسی کیسی نعمتیں بنا لی، کیسی کیسی ایجادات پیدا کر لی ہیں۔ سردی لگتی ہے تو ہیٹر آن کر لیتا ہے، گرمی لگتی ہے تو AC چلا لیتا ہے، چلنے کا دل نہیں تو گاڑی میں بیٹھ گیا، اڑنے کا دل کیا تو جہاز بنا لیا، فلائٹ پر اڑ گئے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جانور تو آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے تھے۔ کیا کبھی کسی کتے نے سوچا یار روزانہ زمین پر بیٹھ کر ہڈیاں پھوڑتے ہیں، آج کوئی ڈائننگ ٹیبل لکڑی کا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزے سے اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے ہڈیاں پھوڑیں گے، ہے نا؟ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈالا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے دماغ میں وہ چپ لگائی ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ یہ عقل جو ہے جانور کے پاس نہیں ہے، ایسی عقل جانور کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان جتنا سوچتا ہے اور انسان کی سوچ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں جانور کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ اب ہم انسان کی ناشکری دیکھیں ذرا۔ اللہ نے اس کو گدھے، کتے اور بندر والی ذلت سے بچا کر کیا بنایا؟ انسان بنایا۔
بستروں پر سلایا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنوائے۔ آج کل کی شادیاں دیکھو، اب اللہ حفاظت کرے، 50 ڈشیں لگی ہوتی ہیں، قورمہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، کباب بھی ہے، میٹھا بھی ہے۔ جانور تو بیچارے ایک ہی طرح کا چارہ کھا کھا کر زندگی گزار دیتے ہیں، ہم انسانوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے بھائی، ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یار بریانی میں بوٹیاں کم تھی، یار قورمے میں نمک زیادہ تھا۔ ارے ظالم، اگر تو کتا ہوتا تو تجھے کچرے کے ڈھیر سے سوکھی روٹی کھانی پڑتی، جو ہڈیاں نیچے پڑی ہوئی ہوتی زمین پر وہی اٹھا کر تجھے کھانی پڑتی۔ یہ تو اللہ نے تجھے انسان بنا کر دسترخوان پر بٹھا دیا، اتنی عزت عطا کی، کیا اس نعمت پر ہم نے کبھی سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کبھی الحمدللہ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ ہم تو بس اسی رونے میں لگے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، فلانا ڈمکانا، ایسا ویسا، ڈبل پیسہ، یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہی چل رہا ہے۔ دیکھو جانور اور انسان میں بنیادی فرق کیا پتا ہے؟ ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں بھائی، دھیان سے سننا۔ جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے بتاؤ؟ جانور کی زندگی کا مقصد ہے اٹھنا، پیٹ بھرنا، اپنی شہوت پوری کرنا، بچے پیدا کرنا اور سو جانا، بس یہی ہے جانور کی زندگی کا مقصد۔ آپ گائے کو دیکھ لے، بھینس کو دیکھ لے، گائے بھینس کا اس کے علاوہ کوئی کام دیکھا ہے آپ نے؟ اب اگر ایک انسان بھی صبح اٹھتا ہے، دفتر یا دکان جاتا ہے، پیسے کما کر پیٹ بھرتا ہے، شادی کر کے بچہ پیدا کرتا ہے اور رات کو آ کر خراٹے مار کر سو جاتا ہے، تو یار مجھے سچ سچ بتاؤ، اس میں اور اس گائے بھینس میں فرق کیا رہ گیا؟ جانوروں نے بھی کھا پی کے بچے پیدا کیے، تم نے بھی کھا پی کے بچے پیدا کر لیے، پھر اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس دنیا میں اللہ نے ہزاروں مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے سب سے اشرف اعلی مخلوق ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم کھائیں گے، پیئیں گے، بچے پیدا کریں گے، پھر سو جائیں گے، شادی بیاہ کریں گے، بس ختم، یہی کام اگر کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ نے انسان کو اس لیے تھوڑا ہی انسان بنایا تھا کہ یہ صرف پیٹ بھرے اور سو جائے۔ پیٹ تو جانور بھی بھر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جانور تم سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک ہاتھی جتنا کھاتا ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ نے وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے نا انسان کو، یہ مفت میں نہیں ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر سجے گا، وہاں کسی گدھے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ او گدھے ادھر آ، تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ گدھا کہے گا یا اللہ میں تو گدھا تھا، مجھ پر تو نماز فرض ہی نہیں تھی، اس کو سائڈ پر کر دیا جائے گا۔ کسی کتے سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے رشوت کیوں لی، تو نے پڑوسی کو کیوں ستایا؟ اللہ فرمائے گا ان جانوروں کو مٹی کر دو، یہ جانور مٹی بن جائیں گے۔ لیکن انسان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھے کتا نہیں بنایا تھا، سور نہیں بنایا تھا، بندر نہیں بنایا تھا، کوئی دوسرا جانور نہیں بنایا تھا، تجھے بلی نہیں بنایا تھا، تجھے خوبصورت شکل دی میں نے، تجھے عقل دی، تیرے پاس نبی بھیجے، قرآن بھیجا۔ اب بتا تو نے میری دی ہوئی زندگی میں میری کتنی مان کر گزاری ہے، میرے احکامات کو کتنا فالو کیا ہے، کس طرح زندگی گزاری؟ کیا تو نے میرے احکامات پر عمل کیا یا تو بھی جانوروں کی طرح صرف کھا پی کر دنیا سے آ گیا؟ اس وقت جو کافر ہوگا یا جو نافرمان انسان ہوگا، جس نے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھ کر حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی ہوتا، میں بھی کوئی جانور ہوتا جس کا حساب نہیں ہو رہا ہوتا۔ آج وہ بندہ بڑے فخر سے کہتا ہے نا کہ میں انسان ہوں، کل قیامت کے دن وہ رو رو کر کہے گا کاش میں گدھا ہوتا، کتا ہوتا، بندر ہوتا، تو آج اس عذاب سے اور اس حساب کتاب کی ٹینشن سے بچ جاتا۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ صحت بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ آج سے ایک عزم کر لو میرے ساتھ، کل صبح جب اٹھو، منہ دھونے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو نا،
تو اپنا چہرہ دیکھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو، کہا کرو یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے مجھے کیڑوں مکوڑوں میں پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے بلی اور کتا نہیں بنایا، تو نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا۔ اور سونے پہ سہاگا، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور پھر اس شکر کا عملی ثبوت دو۔ شکر صرف زبان سے نہیں، الحمدللہ کہنے کا نام شکر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا ہو گیا، نہ 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 نہ۔ اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو انسانوں والے کام بھی کر کے دکھاؤ۔ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو پیشانی ہے نا، یہ پیشانی جانوروں کی طرح زمین کی طرف نہ رکھو، اسے اللہ کے سجدے سے آباد کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یار دیکھو، دن میں بمشکل آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے۔ جس رب نے تمہیں انسان بنایا ہے، کیا تم اس کے لیے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں نا، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو اس وجہ سے 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اسی طرح اپنے اخلاق اچھے کرو۔ دیکھو جانور آپس میں لڑتے ہیں، ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے، بندر آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم کہیں زیادہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم جانور سے بھی کہیں زیادہ گزرے ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے، ہم انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، درگزر کریں، گالی گلوچ اور اسی طریقے سے دھوکہ دہی چھوڑ دیں۔ اسی طرح حلال رزق کماؤ۔ دیکھو حرام جانور کھاتے ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کھیت میں منہ مار رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو سوچنا ہے کہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آج صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ بس کسی طرح پیسہ آ جائے، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آ جائے، بس کسی طرح آنا چاہیے، بس گاندھی جی آنا چاہیے، روکڑا آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز خوب اس بات کا خیال رکھو کہ بھائی حلال طریقے سے پیسے کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انسانوں کے اس شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ایک حقیقی اور اسی طرح شکر گزار اور باشعور انسان کی زندگی ہوتی ہے، نہ کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے کسی جانور کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔